ساس کی کھانسی کی وجہ سے بہو کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ شوہر کے سامنے خود تو ساس کو برا بھلا کہہ نہیں سکتی تھی، لہٰذا بہو نے فوراً اپنے چند ماہ کے بیٹے کو چٹکی کاٹی جو رونے لگا، اور پھر اپنے بیٹے کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، ماں کی وجہ سے چھوٹا بار بار اٹھ جاتا ہے، اگر بچے کی نیند پوری نہ ہوئی تو اس شدید ٹھنڈ میں بچہ ویسے ہی بیمار پڑ جائے گا۔ شوہر نے اٹھ کر بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماں کو جھڑکا تھا، مگر کھانسی جھڑکنے سے کہاں رکتی ہے، اور پھر بوڑھی ماں تو ٹی بی کی مریضہ تھی، لہٰذا اس کے بیٹے نے اٹھ کر اس کا بستر صحن میں لگا دیا۔ بوڑھی ناتواں ماں اپنے جوان پتر کی مضبوط گرفت میں گھسیٹتے ہوئے صحن میں پڑی ٹوٹی پھوٹی چارپائی تک آئی تھی۔ بیٹے نے دھکا دے کر ماں کو چارپائی پر پھینکا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کمبل لا کر ماں کے اوپر ڈال دیا۔ صحن میں سخت سردی تھی اور دسمبر کی یخ بستہ راتیں تھیں، اوپر سے ٹی بی نے بگڑ کر پھیپھڑوں تک کو ضائع کر دیا تھا۔ کھانسی کرتے کرتے کئی بار سانس رک جاتی تھی اور پتہ نہیں کتنے کتنے لمحے رکی رہتی تھی، کئی بار تو الٹی تک نکل جاتی تھی۔ بہو اب اندر پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اب ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی میں وقفہ بھی نہیں رہا تھا، سوائے چند لمحوں کے کہ کب بوڑھی ساس کی سانسیں تھمی تھیں۔ لہٰذا بہو نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو چٹکی کاٹی جو رونے لگا۔ بیٹے کے رونے کی آواز پر اس کا شوہر بھی جاگ گیا، اور بہو نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کی رونے کی شکایت اپنے شوہر سے کی، اور اپنے شوہر سے ساس کی کھانسی کی شکایت کی۔ اب کی بار شوہر اٹھا اور آن کی آن میں اپنی ماں کے سر پر پہنچا، چارپائی کا ایک سرا پکڑ کر کھینچا اور کھینچتا ہوا صحن کے دوسرے سرے تک لے گیا۔ ماں بیچاری کہیں راستے میں ہی گر گئی۔ واپسی پر منہ اندھیرے جب اپنی چھیتی بیوی کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس کا پاؤں اپنی ماں سے ٹکرایا تو منہ کے بل گرا، اور ماں کے منہ سے بے اختیار حسبی اللہ کے الفاظ سنے، اور ساتھ ہی منہ سے نکلا، پت تینوں سٹ تے نہیں وجی۔ بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھا اور ایک بار پھر اپنی ماں گھسیٹنے کے انداز میں اٹھائے ہوئے لے جا کر بستر پر ڈال دی، جہاں اس کی ماں ساری رات ٹھنڈ کی وجہ سے کھانستے کھانستے صبح تک مر گئی، اور جسم ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ گیا۔ صبح جب بہو نے ناشتہ کر لیا اور اپنے شوہر کو بھی کروا لیا تو پھر اس نانجار کو اس کی ماں کی موت کی خبر سنائی، اور شوہر اب کی بار بھی کوئی پشیمان نہ ہوا، بلکہ الٹا ماں کی موت کے نام پر گاؤں سے مانگ کر بیوی کے پیٹ کا جہنم بھرا، اور ماں کو اس کا اپنا خرید کر رکھا گیا کفن پہنا کر قبر میں اتار دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس بدبخت کا بیٹا جوان ہوا۔ بیوی بیٹے کی چڑھتی جوانی میں فوت ہو گئی، جبکہ وہ مکافات عمل سے گزرنے کے لیے زندہ رہا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور کھانسنے کی وجہ سے اس کی چارپائی دسمبر جنوری کی یخ بستہ راتوں میں بھی صحن کے آخری کونے میں عین اس مقام پر ہوتی جہاں آخری بار اس نے گھسیٹ کر اپنی ماں کو لٹایا تھا۔ اس کے پاس اوڑھنے کے نام پر وہی ماں والا کمبل تھا، البتہ وہ مرد تھا اور چل پھر سکتا تھا، لہٰذا وہ دور دور کے دیہاتوں میں جا کر کچرا کنڈیوں سے گرم کپڑے ڈھونڈ لاتا جو اسے سردی سے بچانے کے کام آتے تھے، مگر سردی سے بچ سکتا تھا، اپنے انجام سے نہیں۔ آج وہ اپنے نومولود پوتے کو پیار کر رہا تھا کہ بہو نے دیکھ لیا۔ شومیری قسمت کہ اس کا پوتا رات کو بیمار پڑ گیا، اور اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے سارا الزام سسر پر ڈالتے ہوئے بتایا کہ سسر نے اسے اٹھا کر باہر ٹھنڈ میں اپنے پاس رکھا، میرے مانگنے پر مجھے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا کہ تو بچوں کو باپ دادا کے پیار سے محروم کر رہی ہے۔ ساتھ ہی بیوی نے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ شوہر طیش میں آ کر رک گیا اور باپ کو صحن کے کونے میں پڑی چارپائی سے اٹھا کر گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا۔ جب اپنے بیٹے کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر بوڑھے کو گھر سے باہر پھینکا گیا تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی، جس نے آخری الفاظ میں بھی بیٹے کی فکر کرتے ہوئے پوچھا تھا، بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ساتھ ہی بوڑھا شخص اپنے بیٹے کا انجام سوچنے لگا، اور انجام سوچتے سوچتے ساری رات سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر گیا۔ کہانی سے سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا گیا سلوک ہمارے ہاتھوں لکھی گئی ایک تحریر ہے جو ہماری اولاد ہمیں پڑھ کر سناتی ہے۔